بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 7ویں روزے کی فضیلت اور 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھنے کے وظائف بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ کتنی محرومی کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، جبکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن شریف کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اس ماہ مبارک میں نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور ذکر اور اذکار میں بھی مشغول رہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ شانوں کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر، یعنی جس شخص کو قرآن پاک کی یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہو کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعائیں مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیزیں اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرنی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو، اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو، تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی موقع پر مذکور ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطا کروں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کے لیے سیقل کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینے کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا سا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، اور جس قدر صاف و شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ اس لیے آدمی جس قدر معاصی، شہوانیت یا شیطانیت میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا۔ اور اسی آئینے کے صاف کرنے کے لیے مشائخ سلوک و ریاضات و مجاہدات، اذکار و اشغال تلقین فرماتے ہیں۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نماز کی فضیلت سے ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف و شفاف ہوگا، اسی لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار، میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ مقصود ہے کہ اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت زیادہ قوی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو کس طرح سے نوازتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے عقل مندوں سے مراد ہے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے اور بیٹھے، لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے پر غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رمضان کی فضیلت میں سے ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ فضائل نماز میں سے ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اب میں آپ کو 7ویں روزے میں 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھنے کے وظائف بتاتا ہوں۔ بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا کریمو 200 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز ظہر 5واں کلمہ استغفار 33 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب تیسرا کلمہ 70 مرتبہ پڑھیے اور بعد نماز عشاء صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل نماز 1 مرتبہ پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح یہ ہے